بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ انادر سیشن کافی وتھ سی او. کافی وتھ سی او بیسیکلی ایک ایسا ایک پروگرام ہے جو کہ ایک انسپیریشن اور کریٹ کرتا ہے فار دا ینگ پیپل اینڈ اٹ آلسو گیوز دا ڈائریکشن ٹو دا ینگ پیپل. یہی دو چیزوں کی ہمارے پاکستان میں کمی ہے. اور یہ سی او کلب پاکستان اور مینجمنٹ ہاؤس اور سی او ٹوڈے میگزین کا ایک چھوٹا سا ایک کمیونٹی سروس ہے جس میں ہم مختلف کمپنیز کے سی اوز کو ریئل ٹائم بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں. لینگویج از ناٹ اے بیریئر, انگلش اردو کا ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ٹاک برائے ٹاک نہ ہو, کنورسیشن برائے کنورسیشن نہ ہو, بلکہ یہ ایک انسپیریشن ہو فار گائیڈنس. اور یہ جو کیس اسٹڈیز ہوتے ہیں یہ طرح کا انٹرویو نہیں ہوتا, جس سے ہم لوگوں کو ایک بیسٹ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی پریکٹسز ان کو سکھاتے ہیں تھرو دس انٹرویو. تو آج کی جو شخصیت ہیں جو ہم ایک روز ایک کسی کافی سی او کسی نہ کسی کا سیکٹر کے سی او سے کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کا جو بہت بڑا جو سیکٹر ہے, بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں, وہ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر, جس میں پاکستان کی گورنمنٹ پرائم منسٹر کا ویژن ہے نیا پاکستان کے اندر ہم نے یہ کام کرنا. اور ریئلی بہت انسینٹیوز دیے گورنمنٹ نے, لیکن پھر بھی اس کے اندر جو چیلنجز ہیں انبلٹ اور کیا اپرچونیٹیز ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ایک مہمان دوست ہیں بلکہ کارپوریٹ ایک فرینڈ بھی ہیں, سید خرم عتیق صاحب. یہ ایک پریمیم ایک گروپ ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں بڑے خوبصورت ڈیزائن ٹیلر میڈ ہومس بناتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے خوابوں کو یہ بلکہ گھر نہیں بناتے, یہ خوابوں کی تعمیر کرتے ہیں. تو پلیز ویلکم سید خرم عتیق صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو مینجمنٹ ہاؤس. سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. خرم بھائی مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اپنے بارے میں آپ کا میں نے پروفائل دیکھا, اتنا رچ پروفائل ہے. ایک کہاں کارپوریٹ کی دنیا, کہاں ایک موبل لنک جیسا ادارہ, کہاں آپ اس کی ایک ماشاء اللہ سینئر مینجمنٹ پوزیشن پہ کام کر رہے تھے, کہاں یہ مزدوروں کے ساتھ, یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ, اور ریئل اسٹیٹ میں آپ آ گئے. پلیز شیئر یور جرنی سر ان اے نٹ شیل. بالکل جی, ایکچولی ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ میرا فیملی بزنس ہے, اور اس کے علاوہ ملٹیپل بزنسز ہمارے اور بھی ہیں, ٹیکسٹائلز بھی اور ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ بھی, رائس ملس وغیرہ بھی. جب میں نے ایم بی اے اپنا کمپلیٹ کیا تو میرے پہ بڑا فیملی پریشر تھا کہ جی آ کے اپنا فیملی بزنس کو جوائن کریں. لیکن ایم بی اے کرتے ہوئے جو ہم نے کیس اسٹڈیز وغیرہ جو گو تھرو کرتے ہیں, اس میں آپ کو کارپوریٹ کلچر کا ایک بڑا چارم ایک ہوتا ہے کہ یار میں کارپوریٹ کلچر میں کام کروں کچھ عرصہ. سو میں نے بڑی مشکل سے اپنے فادر کو کنونس کیا کہ جی مجھے 1-2 سال کارپوریٹ کلچر میں کام کرنے دیں, اس کے بعد اوبویسلی آئی ول کم بیک اور میں اپنی مطلب جو ڈیفینیٹلی جو لیگیسی ہے اسی کو لے کے چلنا ہے اور اپنا فیملی بزنس ہی ہم نے کرنا ہے. لیکن کارپوریٹ کلچر اعجاز صاحب ایک ایڈکشن بھی ہے. ایک دفعہ جب آپ اس کو جوائن کر لیتے ہیں نا, اور پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اور لکیلی اگر آپ گرو بھی کر رہے ہو تو پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بس 1 سال اور, مطلب مجھے ہر سال یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے فادر کو کہتا تھا کہ جی بس مجھے 1 سال اور دے دیں. میرے فادر ایک سینئر بیوروکریٹ تھے, تو لیکن اس کے باوجود ان کا ویژن یہ تھا کہ وہ ایک بزنس اس طرح کا سیٹ اپ کر لیں کہ ان کی اولاد کو آگے, ان کے بچوں کو جاب وغیرہ نہ کرنی پڑے اور ہم اپنا بزنس ہی رن کریں. لیکن کرتے کرتے پتہ بھی نہیں لگا کہ کب ایک بہت جونیئر لیول سے لے کے اور نیشن وائڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک کا جرنی. بٹ اٹ ٹک می اباؤٹ 16 ایئرس, 16 سال موبلنگ کے. لیکن گولڈن ٹائم آف مائی لائف نو ڈاؤٹ. بہت سارے فرینڈس بنے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کارپوریٹ کلچر واقعی کیا ہوتا ہے ود ٹرو میننگس وہ دیکھا. بہت بڑے لیجنڈس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, مینجمنٹ اسٹائل دیکھے ڈفرینٹ. سو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس اوور آل. تو یہ جو آپ نے بولا کہ یہ کارپوریٹ کلچر کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, یہ کیسے ختم کی ہے پھر آپ کو؟ ختم کرنی پڑی تھی. وہ ایک دن جب میں آرام سے نہیں مان رہا تھا تو مجھے آ کے بتایا گیا کہ بس اب کافی ہو گئی ہے اور بس اب آپ بزنس. یہ میرے فادر بیگم صاحبہ واز ہیپی ود کارپوریٹ کلچر, لیکن یہ کہ میرے والد صاحب کو لگتا تھا کہ بس اب کافی ہوگی. اور ہم لوگ ویسے بھی صرف 2 ہی بھائی ہیں, اور چونکہ ملٹیپل بزنسز ہیں تو ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑ رہا تھا امپلائیز کے اوپر. تو پھر بیک ان 2016 ایونچولی I decided to quit. پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایک اتنا کارپوریٹ کا کتنے سال کا وہ جرنی ہے جو about 16 years. 16 سال کے بعد جب آپ نے شفٹ کیا تو مجھے یہ خرم یہ بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ انٹائرلی ایک 180 کے اینگل سے ڈفرینٹ انڈسٹری سیکٹر تھا, تو اس میں کیا چیلنجز فیس کیے, اور پریمیئر جو گروپ آپ کا اس کی تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دے دیں اور اس کے چیلنجز بھی بتا دیں ریئل اسٹیٹ کے, اور آپ نے کیسے کوپ کیا ان چیلنجز کے ساتھ؟ اوکے, ڈیفینیٹلی جی ایک نیا سیکٹر تھا میرے لیے, بٹ لکیلی مطلب آلدو میں اس میں فل ٹائم انگیج نہیں تھا,
بٹ سنس اٹ واز مائی فیملی بزنس تو آف اینڈ آن چیزیں آپ کو پتہ لگتی رہتی ہیں, ویکینڈس کے اوپر بھی آپ تھوڑا بہت ان ٹچ رہتے ہیں. اور مطلب انٹرسٹنگ تھا میرے لیے, ایک نیا چیلنج تھا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آئی وانٹیڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ جو میں نے لرن کیا وہاں پہ وہ صرف سیلولر انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, وہ مینجمنٹ سکلز ہوں یا وہ کوئی بھی جو بھی میں نے بات وہاں پہ لرن کی تھی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ہر جگہ. اس کے بعد پھر جیسا ہوا یہ کہ ہم نے ایک ایکسپو کی یو ایس اے میں, شکاگو میں, اور وہاں پہ یہ تھی راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے کی. وہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس آئے ہوئے تھے لیکن ہمارے پروجیکٹ کو بیسٹ پروجیکٹ کا ایوارڈ ملا وہاں پہ. تو وہاں پہ جو کونسل جنرل تھے, یہ اسلام آباد میں پروجیکٹ تھا ہمارا اپارٹمنٹس کا, پتریاٹا ہومس کا, پتریاٹا ہومس نیو مری کا. تو اس پہ ہمیں ایوارڈ ملا. وہاں پہ سب سے زیادہ اپریسیشن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو انہوں نے سب سے زیادہ انٹرسٹ بھی اسی میں شو کیا. تو پھر جو کونسل جنرل آف پاکستان تھے شکاگو کے, انہوں نے ہمیں ایوارڈ بھی دیا اس پہ. پھر مجھے لگا کہ یار یہ وہ والا کام نہیں ہے. 2017 میں شکاگو میں. تو اس وقت میں نے احساس ہوا کہ نہیں یار یہ مطلب کوئی اتنا لوکل سا بھی کام نہیں ہے, ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر ہم نے ملٹیپل ایکسپوز کی یو کے میں, گلف میں اور سارا کچھ. اس سے ذرا انٹرسٹ زیادہ وہ ہوا. میرا بھائی جو ہے وہ کنسٹرکشن سائڈ دیکھ رہا تھا اور میں اس کی مارکیٹنگ سائڈ کو. تو بس پھر وہاں سے آہستہ آہستہ لرننگ بھی ہوئی اور پھر آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اور ویسے بھی جیسا آئی اسٹرانگلی بلیو ان ون تھنگ کہ لیونگ دا سیم ایئر اوور اینڈ اوور اگین از ناٹ لائف. لرننگ کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑتا ہے, کچھ چیلنج لینا پڑتا ہے. آفٹر 16 ایئرس نو ڈاؤٹ کہ وہاں کا گلیمر اپنی جگہ, وہاں کی لرننگ اپنی جگہ, بٹ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ لرننگ اب اگر ختم تو خیر لرننگ کبھی بھی نہیں ہوتی لیکن سلو ضرور ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آ کے آل ٹوگیدر چونکہ ایک نئی لرننگ تھی تو روز نئے اس پہ چیلنج کو وہ فیس کرنا. سو اٹ واز ایکسائٹنگ اینڈ اٹ از ایکسائٹنگ. سو بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے فیملی بزنس اس سے بھی تھوڑا پہلے جوائن کر لینا چاہیے تھا. اور لیکن اوور آل یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. یہ اس کے ساتھ جو بھی کامیابی آتی ہے اپنا خرم, اس کے ساتھ چیلنجز بھی جڑے ہوتے ہیں. تو کیا چیلنجز آپ کو ایک دم کارپوریٹ سے چاہے تو کیا واٹ آر دا چیلنجز, اسپیشلی یہ جو کووڈ کے بعد کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور کیا آگے ڈاؤن دا روڈ 5 ایئرس کیا آپ کی بگ ویژن ہے, بگ پلان ہے, فیوچر کیا ہے اس کا؟ بالکل اعجاز, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوا ہے کیونکہ دیکھیں کووڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا فار ایوری ون, ناٹ اونلی فار پاکستانیز بٹ پوری دنیا میں. ہم کبھی بھی نہ کسی نے ایکسپیرینس ہم میں سے کیا تھا اور نہ کوئی سوچ رہا تھا. اس کے بعد جو ایک چیز جو چینج ہوئی وہ یہ کہ اب ہم زیادہ ایکسپینسو پروجیکٹس کی جگہ ہمارا فوکس ان پروجیکٹس پہ زیادہ ہے جو افورڈیبل ہیں, جس کی ریچ زیادہ کلائنٹس تک ہے. اس کو ہم نے سیگمنٹیشن کر لیا. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے ہائی رائز بلڈنگس وغیرہ میں انٹرسٹ چھوڑ دیا, لیکن یہ کہ ایسے ہاؤسز بنائے بہت ہائی اینڈ والے بھی ذرا ایکسپینسو ہوتے ہیں, وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کمپیریٹیولی کم کر دیا. ریزن بینگ کو کہ اس کو سیل کرنے کے لیے ہمیں ایکسپوز کرنی پڑتی ہیں کیونکہ زیادہ تر ہائی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں. چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم ایکسپوز وغیرہ نہیں کر پا رہے آج کل, تو اس وجہ سے اب ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے اس کے لیے کم از کم کچھ اس طرح کا کیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 700 ہاؤسز کم از کم ریکوائرڈ ہیں پر اینم, اور ہم اس نیڈ کو میٹ نہیں کر رہے فور لاسٹ فیو ایئرس. ڈیمانڈ اور سپلائی بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے, اور اس کو برج کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اسی بارے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دی نیشن میں, اور اس میں نے یہ جو کنسٹرکشن پالیسی جو ہے اس سے ریلیٹڈ تھا. اس میں یہ تھا جی کہ مین پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کروں گا, دیٹ از فیئر لیس انوائرمنٹ فار دا بزنس مین. اب اگر آپ اس کو ڈرا کے رکھیں کہ نہیں جی آپ یہ کریں گے تو ایف بی آر آپ کو کر لے گا, یا یہ آپ کریں گے تو فلاں چیز ہو جائے گی, آپ نے این او سی لینی ہے, نیب تو ویسے پیچھے لگ جاتی ہے. پھر دوسرے یہ کہ آپ نے اگر ایک ریڈ ٹیپزم ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ایک فائل اگر کسی سرکاری ادارے میں چلی جائے اور وہ ٹائملی, میرٹ کے اوپر آپ اپنا کام کروا رہے ہیں لیکن اگر وہ ٹائملی ہو جائے تو اٹس ناٹ لیس دین اے میریکل. اب وہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ جی جن صاحب کی ٹیبل پہ فائل ہے وہ چونکہ ایک ہفتے کی چھٹی کے اوپر ہے تو فائل موو نہیں کرے گی. اور ایک فیئر فیکٹر ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی, وہ
جو میرٹ کے اوپر بھی کام ہے اس کو بھی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اس کے لیے بھی انہیں آنسریبل ہونا پڑے. سو یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ مین بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے بڑی خود ہی بات کی کہ ہم نے سیگمنٹائز کیا, ہم نے ایک افورڈیبل گھر بنانے شروع کیے. مجھے ایک بات بتائیں کہ گورنمنٹ نے اتنے انسینٹیو بھی دیے ٹیکس کا کہ ہم نے امنسٹی بھی دی کہ ہم نے اتنے سال اس سال کریں گے انویسٹمنٹ 2020 میں, تو ہم پوچھیں گے نہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ سپلائی سائڈ پہ تو بہت کچھ کیا ہو بھی رہا ہے, لوگ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اسکیمیں بھی لانچ کر رہے ہیں, بنا بھی رہے ہیں, کنسٹرکشن کافی ہلچل شروع ہو گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیمانڈ سائڈ پہ اکانومی اس وقت بڑی ڈاؤن ٹروڈن ہے, لوگوں کی مہنگائی انفلیشن نے انٹرسٹ ریٹس نے بڑا لوگوں کو ہٹ کیا ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہوگی تو یہ چیلنج جو ان بلٹ آئے گا, جو بائنگ ہے سیلنگ اور یہاں سے پرچیز جو ہوگی, جو ریئل جانور بائر ہے وہ تو پھر بیچارہ اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا گھر, ایون کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ بھی گھر اس کے لیے خواب بن جائے گا. تو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اس کے لیے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا جا, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور اس وقت بائنگ پاور لوگوں کی بہت کم ہے, تو اس کو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے انسٹالمنٹس پہ گھر دینے شروع کیے, ایزی انسٹالمنٹس پہ. کیونکہ مارگیجز بھی نہیں اب شروع کیا, پرائم منسٹر نے اسٹیٹ بینک کے تھرو بینکوں کو کہا ہے جی کہ اتنے % آپ نے اپنا پورٹ فولیو لون کا وہ اپنے مارگیجز پہ دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارگیج پاکستان میں کروانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. مطلب جیسے آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جائیں, آپ UK میں جائیں, وہاں مارگیج وہ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے. پاکستان میں تو ڈاکومنٹیشن ہی اتنی ہے کہ بندہ ویسے ہی کہتا ہے رہن دیں جی میں کرایہ دیتا رہوں گا, یہاں پہ مارگیج کرانے کا فائدہ نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے یہ کیا جاز وہ یہ کہ ہم ایزی انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں, کوئی ڈاکومنٹیشن زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہے, بس آپ اپنا ID کارڈ دیں اور یہ شیورٹی دے دیں کہ جی آپ انسٹالمنٹس اپنی ٹائم پے کریں گے تو ہم ایزیلی اس کو 24 آورس میں اس کی وہ جو ہے انسٹالمنٹ پہ اس کا گھر جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن. آپ صرف گھر کی بات ہے, کوئی پلاٹس میں بھی آپ کا ہے؟ ہم پلاٹس وغیرہ میں بھی ڈیل کرتے ہیں, لیکن جو پرائمری فوکس ہے نا وہ ہومز کے اوپر ہے. جیسے ہماری کمپنی کا سلوگن بھی ہے. کون سے پروجیکٹس جو آپ نے ڈیلیور کیا ابھی تک سکسیسفلی؟ ایک تو آپ نے پیٹریاٹا بتایا, پیٹریاٹا میں مری میں وہ ہم نے کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں ریسنٹلی اب وہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, وہ انشاءاللہ وہ ڈیلیور ہم کر رہے ہیں. لاہور میں نیو لاہور سٹی میں ہم اسی طرح پریمیم ہومز بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ملتان میں بھی بہت جلدی شروع کرنے لگے ہیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ مل کے. پارک ویو میں اسلام آباد میں وہاں پہ ہماری ڈیل آلموسٹ فائنل ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ہم یہی ہومز بنائیں گے. اسی سیم بزنس ماڈل کو ہم اپلائی کریں گے فار ایوری سٹی, جو میجر سٹی ہے جہاں جہاں پہ ہماری ریچ ہے اور جہاں پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سر جی کہ آگے آپ فیوچر میں کیونکہ پاکستان میں انفلیشن اور یہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی آپ نے کہا کہ بہت چلا گیا, ایک غریب آدمی کیسے اس کے پاس پیسے کم ہیں, کیسے کیا اس کی رینج کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے کوئی بندے کی امید پیدا ہو کہ وہ اپنا زندگی میں اپنا گھر بنا لے گا. ایک لو انکم کے لیے کیا آپ کے پاس پیکیج ہے؟ سر ہم نے لو انکم کے لیے اپارٹمنٹ سٹارٹ کیے. اب اس وقت ہم 22 لاکھ کے اپارٹمنٹ سے لے کے 18 کروڑ کا پینٹ ہاؤس تک سیل کر رہے ہیں. تو اب آپ اسے ریچ دیکھ لیں کہ 22 لاکھ جو کہ انہوں نے پے کرنا ہے 4 ایئرس میں, تو 17,500 اس کی ٹوٹل انسٹالمنٹ ہے. 2,40,000 سے وہ اپنا گھر بک کروا سکتا ہے. 50% وہ پیمنٹ دیتا ہے تو ہم اس کو پوزیشن دے دیتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے ٹورڈز جو گورنمنٹ کا بھی ایک ویژن ہے کہ جی گھر ساروں کے لیے بنا کے دیں. اگلے 5 سال میں سمجھتے ہیں کتنے یونٹس آپ لوگ بنا چکے ہوں گے؟ اپروکسیمیٹلی 700 to 800 یونٹس 800 نیکسٹ 5 جی ایئرس انشاءاللہ جی, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اور یہ تو میں بڑا کیئرفل آپ کو ایک سٹیٹ دے رہا ہوں, انشاءاللہ اس سے بہتر ہی ہوگا. نازی آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, پینٹ اس میں 18 کروڑ والا آپ کے لیے بک کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل. اچھا سر مجھے بتائیں اس انڈسٹری کے اور مسائل کے علاوہ ایک اور چیلنج ہے کہ یہاں کے جو ایک تو نیچے والا طبقہ ہوتا ہے جو مزدور لیبر ہوتی ہے, ایک اس کا جو لوگ ہیں نا سر جی, اس کے اندر ابھی تک اسٹل کارپوریٹ گورننس اور یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ پریکٹسز یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے. یہاں اتنے پیسے تو بہت ہیں لیکن لوگوں کے پاس جو ہے نا بیسک ایتھکس کا بہت بڑا شارٹیج ہے سر. بالکل صحیح. اس کے اوپر کیا آپ کی ٹیک ہے کہ یہ صرف ان ٹرمز آف والیوم ہی نہ ڈیولپ ہو سیکٹر بٹ ان ٹرمز آف ایتھکس بھی ڈیولپ ہو, ایتھکس بھی اور ہیومن ریسورس بھی. یہ بہت انفارچونیٹ ہے جی کہ پیسہ جو ہے وہ صرف بلڈر کے اپنے ہاتھ میں ہی رہتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان
میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کام کرنے والے 90% لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ لیبر کلاس ہے, ان کی کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, ان کی کوئی لائف انشورنس نہیں ہے. اگر ان کے گھر کا کوئی ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اس دن جاب پہ نہیں جا سکتا, وہ اس دن نہیں ارن کر سکتا, تو اس کی پوری فیملی سفر کرتی ہے. سو ہم لوگوں کو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور ایون بلڈرز کو اپنے لیول پہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک فنڈ بنانا چاہیے جس میں کم از کم انشورنس تو ہر ایک کا رائٹ ہونا چاہیے, اس کا میڈیکل کور ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکیشن پاکستان میں سستی نہیں ہے, اٹ از ٹو ایکسپینسو. سو اور یہاں پہ ایک اور جو پرابلم ہے جو ویسٹ میں نارملی نہیں ہوتا جیسا, وہ یہ کہ ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے یہاں پہ, اور وہی حالات ہیں. اور وہی اگر کمانے والا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیمار ہے تو نہ اس کے بچے اسکول جاتے ہیں, نہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. سو اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ایک دم ہی ویلفیئر اسٹیٹ ہم بن سکتے ہیں, ہم ناروے نہیں ہیں, ہم سویڈن نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ پریکٹیکل اسٹیپس تو لے سکتے ہیں ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. اشفاق احمد جو کہ بڑے مشہور ہمارے رائٹر ڈرامہ نویس تھے, وہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی نیا گھر بنتا ہے نا نازیہ, جب بھی کوئی نیا گھر بنتا ہے تو اس نئے گھر کے اندر جب اس کے نئے والے گھر میں پیار کر کے جب پہلے دن آتے ہیں تو یوزلی ایک پارٹی کرتے ہیں, اپنے سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نازیہ, تو وہ بلا کر ایک اچھی سی دعوت دیتے ہیں, اور اس دعوت میں اتنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے وہ گھر بنایا, بالکل صحیح, ان کو نہیں وہ بلاتے, ویری ٹرو, پارٹیسپیٹ کریں آج ان کو بھی ہم کھانا جنہوں نے, اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ آج یہ جو گھر, یہ جو خواب تھا, کیونکہ گھر خواب ہوتا ہے بیسیکلی, تو اس خواب کو جو انہوں نے جو رنگ بھرا ان کو وہ نہیں بھول, جنہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا, پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں, بالکل ان کے لیے پارٹی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی. اور باقی یہ ایک احساس ہے جو ہم ساروں میں ہونا چاہیے. میں بھی ابھی ہم ریئلائزیشن کے اس لیول پہ جیسا پہنچے ہی نہیں ہیں. مطلب ہم صرف سگنل کے اوپر کسی بیگر کو تو پیسے دے دیں گے, لیکن بارگین کریں گے اس لیبر کلاس کے ساتھ جس نے وہ پیسے گھر لے جا کے گھر میں اپنا چولہا جلانا, جو محنت کر بالکل جو محنت کر رہے ہیں اس سے ہم بارگین کر کے, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے تھوڑے سے پیسے بھی کم کروا لیں. اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی نیشن ماشاءاللہ چیریٹی دینے میں بہت آگے ہے, اور وچ از گڈ. لیکن وہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے, باقاعدہ اوتھینٹک ریسرچ ہے کہ یہ ساری جو چیریٹی ہوتی ہے یہ ٹیکس چوری کا پیسہ ہے اکثر کا. تو یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ہم کو کہ سرکار کو نہیں دیتے, ڈائریکٹ لوگوں کو دیتے ہیں, ڈائریکٹ لوگوں کو. یہ بھی جنت کمانے کا ایک طریقہ ہے ہماری نظر میں. بالکل سر, مجھے نو کمنگ ٹو دا لاسٹ پارٹ, یہ تو آپ کا کمپنی کی آپ نے ہمیں پریمیم گروپ کے بارے میں یہ چیزیں بتائیں. اگلے 5 سال میں پریمیم کو کہاں دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف والیوم, کتنے کروڑ کی کمپنی ہے سر کہ آپ کا ایک بیلنس شیٹ میں جو آڈیٹڈ ہے, کیونکہ میں ایک پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں. آپ سے پہلے بہت سارے لوگ پریڈکشن کر لیں گے اگر میں نے بیلنس شیٹ کو ڈسکس کیا, بٹ اوور آل آپ کا ٹرن اوور کتنا ہے اینول؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, 1 بلین 2 بلین کتنا ہے اپروکسیمیٹلی. تو میری دعا ہے کہ آپ ہمیں کم از کم 10 بلین پہ جائیں سر اگلے انشاءاللہ تعالیٰ جی, ڈیفینیٹلی جائیں گے. اور کیونکہ جو بات ابھی ہم شروع میں کر رہے تھے اور آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کی تھی, اس میں گیپ بہت بڑا ہے. مطلب ایک اس میں سیچوریشن کے ابھی چانسز نہیں ہیں. مطلب ابھی تو ہماری ریکوائرمنٹ ہی پوری ہونے میں سالوں سال لگ جائیں گے, تو سیچوریشن تو ابھی نہیں ہوتی. 1 بلین سے 10 بلین پہ جانا ہے انشاءاللہ اگلے 5 ایئرس میں. میں نے کچھ نہیں کہا اسٹیٹس کے بارے میں, اجاز صاحب کہہ رہے ہیں اور آئی ایم ٹیکنگ اٹ. بالکل ہاں جی, لیکن ایک دعا کے ساتھ انشاءاللہ جی. بالکل سر, میرا شوق ہے کہ میں نا ایک انٹرپرینورشپ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں ہر انٹرپرینور کو کہتا ہوں یا تھنک بگ. ویری ٹرو, ویری ٹرو. کریشن جو ہے نا سر جی, ہمیں ایک اس ملک کو نا سر جی ویلتھ کریٹر چاہیے, جاب سیکر نہیں چاہیے, جاب پرووائڈر چاہیے. ویری ویری ٹرو. دس از مائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر آخری لاسٹ پارٹ آف دا ٹاک جو ہے, مجھے یہ بتائیں کہ خرم آپ کا زندگی میں سب سے مشکل فیصلے کون سے تھے, ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یو ڈیڈ ان یور لائف؟ سب سے مشکل فیصلہ تو ڈیفینیٹلی جو کارپوریٹ سیکٹر چھوڑ کے ادھر بزنس میں آنا تھا. اور پھر سیکنڈلی ہم جس سیگمنٹ کے لیے پہلے ڈیولپمنٹ کر رہے تھے وہ ہائی کلاس تھا, اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹ کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کی پیمنٹ اسٹرک ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. تو وہاں سے ایک مڈل کلاس کے لیے یا لوور مڈل کلاس سیگمنٹ کے لیے کچھ کرنا واز کمپیریٹیولی اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, کیونکہ جو میرے ایون مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ سارے مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ سر وی کین میک ایزی منی اگر ہم پوش ایریاز میں کچھ بنائیں یا بڑے بڑے ہائی رائز بلڈنگس بنائیں. لیکن آئی تھنک دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ بٹ رائٹ ڈیسیژن کہ ہمیں کمیونٹی کو پے بیک بھی کرنا چاہیے.
اور آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم کمیونٹی کے لیے بھی کچھ کریں. زبردست. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیفینیشن آف سکسیس, آپ نے کارپوریٹ دنیا دیکھی, انٹرپرینورشپ کا جرنی شروع کیا, اس ساری گفتگو کو, اس سارے تجربوں کو نچوڑیں تو کیا آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن بنتی ہے؟ Just I would explain it in just one word, and that is satisfaction. If we are satisfied, that is success for me. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بلینس میں کما رہے ہیں بٹ وہ ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ. کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے نا جی, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ اصل میں دولت ہے سب سے بڑی. یس, کیونکہ اس ریس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہے اس کو انجوائے کریں, یا یہ ریٹ ریس ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہے اس کو انجوائے کریں اور ان بلیسنگس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کریں. لیکن جو کچھ ہے اپنے پریزنٹ کو سیکریفائس نہ کریں اپنے فیوچر کے لیے. خوش رہیں, فیملی کو ٹائم دیں, دیٹ از سکسیس. اگر ہمارے لوڈ ونس ہمارے ساتھ خوش ہیں تو دیٹ از سکسیس. اور ہیلتھ بہت بڑی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں ان کو ذرا سادہ کر دوں آپ کے ان ورڈس کو, کہ کنٹینٹمنٹ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شیخ سعدی نے پوچھا تھا کہ یہ جو لالچ ہے اس کا علاج کیا ہے, کیونکہ گریڈ کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا. ویری ٹرو. اس کا علاج کیا ہے, کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 چیزیں, یا قبر کی مٹی یا کنٹینٹمنٹ. بے شک, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں بنا. ایگریڈ, بالکل, واقعی بہت بہت خوبصورت بات. یہ سکھا دیا کہ لیونگ از ویری چیپ اور لائف اسٹائل از ویری ایکسپینسو. سو ٹرو, سو ٹرو. اور ہم زیادہ جو ریس میں ہیں وہ لائف اسٹائل کی وجہ سے ہیں. بالکل, لیونگ از ویری چیپ, لیونگ از ویری, کیونکہ دیکھیے جی بیسک ریکوائرمنٹ تو چاہے کسی بھی کلاس کے بندے کا اس کی تو 2 وقت کی روٹی ہے نا جی, باقی تو ہم صرف ایک کلاس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بڑا سستا ہے بالکل, لیکن لائف اسٹائل کا پیکج وہ بہت, اس کے اینڈ کوئی نہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. سو وہی جو ہم سکسیس کی بات کر رہے تھے نا, اے پرسن ہیونگ اے اسمائل آن ہز فیس, بے شک وہ لوور لائف اسٹائل ہو, ہماری نظر میں اس کے وہ زیادہ سکسیزفل ہے اس بندے کی نسبت جو بہت سارا پیسہ کما کے بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیوں نہیں. سر لیڈرشپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کارپوریٹ میں لیڈرشپ دیکھی, پھر ریئل اسٹیٹ میں بھی, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے کسی بھی کمپنی کے اندر وہ ایک لیڈرشپ کا ہونا ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے جی, اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جاز آئی تھنک ہیونگ اے ویژن. ہم لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہم کر کے سوچتا ہے کہ اگر میں گرو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میری کمپنی کے سارے لوگ گرو کریں, اور ایون ہم سوسائٹی کے لیے کیا کریں. اور ایک یہ بڑی ٹپیکل مینیجریل تھاٹ ہے, ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن فرام پیپل. یہ کافی نہیں ہے, ہم پے بیک کیا کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں, اور کیا وہ بھی گرو کریں یا ہم اکیلے ہی گرو کریں. تو اگر تو سارے لوگ گرو کریں جو ہمارے ساتھ کام کریں تو وہی لیڈرشپ ہے. لیڈر صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا. کیونکہ میں نے جو ریئل اسٹیٹ کے سیٹوں کو جو پاس میں بیٹھتا ہوں تو نازیہ میں نے اکثر جب سوال کرتا ہوں یا فرما ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں جی کہ میں کہا آپ کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں, تو جو جواب ہوتا ہے میرے پاس میرے انڈر 500 لوگ کام کرتے ہیں. اور میں کسی لیڈر سے سوال پوچھتا ہوں, حالانکہ انڈسٹری وہی ہے, بندہ وہی ہے, سر وہ لیڈر ہے اور ایک باس ہے, تو وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ 500 لوگ کام کر رہے ہیں. بے شک, اور اتنا بڑا فرق ہے نا جی. بالکل, میرے انڈر کام کر رہے ہیں, یہ اتھارٹیرین ایک لیڈرشپ ماڈل ہے, اور ایک ہے پارٹیسپیٹیو کہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. یس, اور ہے بھی ایسے ہی. زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی بھی رول میں ہوں ہم صرف اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. میڈ بھی اے سی او سے لے کے ایک جونیئر ورکر تک جس نے ابھی ایک کمپنی جوائن کی ہے, ہم سارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کوئی کسی کا باس نہیں ہے. میں نے تو آنیسٹلی اسپیکنگ اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ جہاں آپ کو فیل ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, یو ہیو آل دا رائٹس ٹو کریکٹ می. آپ فوراً سے پہلے بتائیں کہ سر یہ بات ہے لیکن میں ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں, اس کو اس طرح کر لیں. سو یا تو میں آپ کو کنونس کر لوں گا یا میں کنونس ہو جاؤں گا. سو لیڈرشپ میں یہ ریسیپٹیو ہونا بھی بہت امپورٹنٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. مجھے یہ بتائیں کہ کتابیں کہتے ہیں کہ جو بھی اچھے لیڈرز ہوتے ہیں دے آر گڈ ریڈرز ایز ویل. جی, لیڈرز آر ریڈرز. یا ٹرو. اور گلوبل لیڈرز 60 بکس جو ہوتے ہیں ایز سی اوز جو ہوتے ہیں گلوبل جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, دے ریڈ اینڈ پر اینم. تو آپ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو 2-3 کتابوں کے نام بتائیں جس میں ہم سیکھ سکیں. جیسا مجھے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بکس اچھی لگتی ہیں. ابھی وہ آپ کو بہت ہی اس وقت بیسک لیول کی لگیں گی, جیسے یہ 20 منٹس مینیجر اور اس طرح کی چیزیں مجھے ابھی بھی بڑا 1 منٹ مینیجر, اور یہ مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں. اور پھر آٹو بایوگرافی جو بڑے سکسیزفل لوگ ہیں, جیسے اسٹیو جاب کی میں نے وہ ابھی بایوگرافی میں نے پڑھی,
وہ بہت اچھی ہے اور اسے آپ کو لرن کرنے کو بہت ملتا ہے. اور اس میں نے ساری چیزوں میں صرف ایک چیز دیکھی کہ ڈٹرمنیشن ان ہر چیز جس کی بھی آپ سکسیس اسٹوری اگر آپ پڑھیں اس کو, آپ کو ایک بات پتہ لگتی ہے کہ وہ لوگ ڈٹرمن رہے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ لائف ان کے لیے رولر کوسٹر نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ وہ ڈٹرمن رہے, ان کی کمٹمنٹ رہی اپنے گول کے ساتھ, اپنے مشن کے ساتھ. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. زبردست. سر مجھے یہ بتائیں ورک لائف کو, کیونکہ یہ ٹریول آپ نے اتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, ایک ادھر پاؤں ایک ادھر پاؤں, تو ورک لائف بیلنس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں پورا؟ پوری کوشش کرتا ہوں جی. مجھے گولف کھیلنا اچھا لگتا ہے, لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر ویکینڈس پہ بھی گولف کھیلوں تو ایسے وقت پہ واپس آ جاؤں جب میں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں. سو آئی تھنک اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی از مائی ٹاپ پریورٹی ادر دین ورک. سو کوالٹی ٹائم, اور ویسے بھی میں بلیو کرتا ہوں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے میں. اگر ہم 5 گھنٹے اکٹھے بیٹھے رہیں اور صرف مووی واچ کرتے رہیں اور آپس میں بات نہ کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم 1 سے 2 گھنٹے ساتھ اسپینڈ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو کہ فیملی میں ہو کیا رہا ہے, اور میں بچوں سے پوچھوں کہ ان کے فیوچر گولس کیا ہیں. آئی مین اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی از ٹاپ پریورٹی. کی لرننگز فرام کووڈ؟ نتھنگ اسٹاپس, لائف گوز آن. جو ہمیں لگتا ہے نا کہ آج اگر میں آفس نہیں جاؤں گا تو کمپنی بند ہو جائے گی, ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. آپ کو واقعی ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دیٹ امپورٹنٹ جتنا میں سمجھتا ہوں. اور ڈسٹینس پہ رہ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے, ناٹ نیسیسرلی کہ آپ کا کوآرڈینیٹر آفس کے باہر نہیں بیٹھا ہوگا تو کام رک جائے گا, یا آپ آفس نہیں جائیں گے تو کام رک جائے گا. اینڈ ون لاسٹ تھنگ کہ اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی از بیوٹیفل ایکسپیرئنس. کہتے ہیں کہ there are many inevitables in the graveyard but heaven has not fallen. Oh yes. بڑی دنیا میں سے بڑی صحیح بات ہے. نایاب اور بدنی کہتے ہیں جی لوگ ہیں میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی, دنیا نہیں چلے گی, ایسا کچھ نہیں چلے گا, تو دنیا قبر میں لیٹے ہیں, دنیا چل بالکل جی, دنیا چل رہی ہے. اور اس سے وہی لرننگ بھی نا جو میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ ہم دنیا کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو خود سمجھ لیتے ہیں. تو دنیا نے تو چلنا ہے اور چلتے ہی رہنا ہے اسی طرح ہی. سر وہ فیصلوں کے اوپر ایک بات یاد آ گیا, آپ نے ڈیسیژن میکنگ کیا نا, جہاز میں ڈیسیژن میں نے کیے ہیں بڑے, تو ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں, اور کچھ لوگ فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں. بے شک, زبردست ہے, بالکل صحیح بات ہے, ویری ٹرو. اور یہی اسٹرینتھ, کریکٹر کی اسٹرینتھ یہی شو کرتی ہے, اور یہ لیڈرشپ ہے. وہ اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژنس کے ساتھ, اور دے ٹیک دا فل اونرشپ آف دا ڈیسیژنس. ویری ٹرو. یہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا نا, I don't take the right decisions, I take the decision and make them right. Make them right. تو سر لاسٹ کویشچن ہے خرم, یہ بتائیے کہ نئی نسل کے بچوں کے پاس اس وقت سچی بات ہے نہ جابس ہیں, نہ پیسوں کے بزنس کرنے کے لیے کیپٹل ہے, اور کروڑوں بچے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج آف آپٹیمزم دیں گے؟ کیسے وہ اپنی دنیا بنائیں, اپنی دنیا پیدا کر کے فلسفے کو کیسے عملی جامع دیں؟ I strongly believe کہ ہماری نیو جنریشن کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ابھی جب ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں, ویسے بچے کی ڈگری ہوتی ہے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, لیکن آپ اس کو اگر 2 منٹ کا انٹرویو دینے کے لیے کہیں تو وہ نہیں دے پاتا. سو میرا تو صرف ایک ہی میسیج ہے, میکنگ منی از سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہ کریں. صرف اس لیے نہیں کہ میں نے 2 ڈگریز ہیں میرے پاس ماسٹرز کی تو میرے پاس 3 بھی ہونی چاہیے, اس سے بہتر ہے 1 ڈگری ہو بٹ اس سے جو لرننگ ہو وہ امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ دے شوڈ بی ایمبیشیس. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ 90% ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈگری لیتے ہی جاب کے لیے, اور بہت سارے ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے پوچھیں کہ جی آپ نے ماسٹرز اس سبجیکٹ میں کیوں کیا, کیونکہ میرے فادر چاہتے تھے. آپ نے یہ کیوں کیا, کیونکہ جی میں نے سنا ہے جی اس میں جاب مل رہی ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ہر دوسرا بچہ آئی ٹی میں گریجویشن کر رہا تھا کیونکہ آئی ٹی میں ان تھا جی, اور ساری جاب مل رہی تھی. اور پھر ایونچولی سیچوریشن ہوئی, اور جو لوگ اسپیشلائز نہیں کر سکے وہ آپ کو پتہ ہے بہت کم سیلریز پہ اس وقت جاب کر رہے ہیں. سو موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے دیٹ وٹ یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف یور لائف, اور اپنے پہ یقین رکھیں, سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں. پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, اور کوشش کریں کہ انٹرپرینور بنیں, چاہے چھوٹا سا بزنس شروع کریں, لیکن آپ اپنا بزنس شروع کریں گے اور 10 سال بعد آپ نے کئی لوگوں کو جاب دی ہوئی ہوگی, بجائے اس کے کہ 10 سال تک کسی کی جاب کریں اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اب میری جاب سیکورٹی کیا ہے. اور ویسے بھی جیسا لاسٹ چیز, ہم اس کلچر میں ہمارا براٹ اپ ہوا ہے جہاں پہ بچپن سے کہا جاتا ہے نوکری تو وہ ہوتی ہے جو پکی ہوتی ہے. اب یہ ایک سینٹنس جو ہے یہ بچوں کی کریٹیوٹی ختم کر دیتا ہے,
اور ان کے اندر ایک فیئر فیکٹر آ جاتا ہے کہ یار میں کہیں میرا باس مجھے جاب سے نہ نکال دے. ان کا اپنے پہ کانفیڈنس ہی نہیں رہتا کہ جی میں نے اتنا اپنی ورتھ پروف کرنی ہے کہ میں کمپنی کی ضرورت بن جاؤں بجائے اس کے کہ کمپنی مجھے نکالے. سر اسی کے سوال کا ایک آخری پارٹ یہ بھی کلیئر کر دیجیے اپنی جاتے جاتے کہ بچوں کو جب آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں میں انٹروڈیوس کرتا ہوں, اپنی ہائرنگ ہوتی ہے ہمارے پاس اتنے سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, تو سر 3 کور کمپیٹنسیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آج کے دور میں ڈگری کے ساتھ یہ اسکلز یہ کمپیٹنسی لے کے میدان میں اترنا چاہیے, وہ کون سی؟ آئی تھنک نمبر 1 کمیونیکیشن اسکلس, نمبر 2 کلیئرٹی آف تھاٹ. فار ایگزامپل اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years, 90% of candidates they don't have the appropriate answer. And most importantly جو کچھ بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اس کے بارے میں تو ایٹ لیسٹ انہیں پتہ ہونا چاہیے. اب اگر آپ کسی کو فائنانس کے لیے ہائر کر رہے ہیں تو اگر اس کو فائنانس کی بیسکس بھی نہیں پتہ اور وہ صرف اس لیے جاب چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری ہے تو دیٹ از ناٹ انف. وہ سیکھے گا 2 سال آ کے, پھر وہ جو کیونکہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو تو ریڈی میڈ بندہ چاہیے. ویری ٹرو. اس کے بعد ٹائم نہیں کہ یہاں اس کو کوئی سال پورا دوبارہ ٹرین کرے, وہ ڈگری کا لے کر کس لیے آیا فائنانس کی. بالکل صحیح ہے اعجاز, ایسے ہی ہے. اینڈ لاسٹلی سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں اس سے ہٹ کے سیلف اسٹارٹر بھی ہو اور سیلف موٹیویٹر بھی ہو. بالکل جی. اگر 1 لائن میں میسج ویسے یوتھ کو دوں تو وہ یہی ہے کہ جی وی شوڈ ناٹ بی لائک اے فٹ بال وچ آلویز نیڈز اے کک ٹو موو آن. ہمیں خود اتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے, اگر کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں خود اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ٹرسٹ می پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ہر تھوڑی دیر بعد دوسرے کی کہ جی کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے. اچھا کام اگر آپ نے کیا تو خود اس کو ایکنالج کریں, اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں کہ ہاں یار میں نے کچھ اچھی چیز کی. خرم بہت مزہ آیا. آخری جو آپ نے بات کی فٹ بال کی مجھے بڑے دل کو لگی. نازیہ ذرا سن لیجیے گا کہ وہ یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے ہماری نا گلی میں ایک آتا تھا غبارے والا سا, اس کی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی تھی, ہم غبارے لے کر نا اس میں منہ میں ہوا بھرتے تھے, خالی غبارے لے کر نا اس سے, تو ہمیں کھیلتے تھے اس سے. ٹھیک ہے, وہ غبارہ اوپر جاتا تھا نیچے آ جاتا تھا کیونکہ اس میں میری اپنی ہوا بھری ہوئی تھی نا, پھونک ماری ہوئی تھی. اچھا وہ ایک انکل سے غبارہ لیتے تھے, اس کے پاس ایک مشین سی تھی اور اس کے اندر ڈالتا تھا, اس کو گیس ڈالتا تھا. وہ کہتے تھے یہ کیا کہتے ہیں, یہ ہیلیم گیس, ہم نئے پڑھے تھے. وہ کہتے ہیں ہیلیم ہوتی ہے جو ہوا ہلکی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کیمیکل سے بنتی ہے. تو وہ ڈال کے دھکا دیتا تھا اور ایک ہم نے منہ میں ڈالے, دونوں کو ایسے چھوڑتے تھے. جو میرے والا ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا واپس, اور جس کے اندر ہیلیم ہوتی تھی اوپر اڑ جاتا تھا. تو میں نے کہا اعجاز زندگی میں دونوں غبارے ایک جیسے ہیں, شکل سے بھی صورت سے بھی دونوں فل بھرے ہوئے ہیں, لیکن ایک کے اندر میں نے پھونک ماری ہے, وہ جتنا مرضی چاہے وہ اپنی میں کی پھونک ہے وہ گر جائے گا. لیکن جس کے اندر کچھ ہے, جس کے اندر کچھ ہے, جس کے اندر کوئی ایسی کوئی انرجی ہے, ایسی ہیلیم گیس ہے, اس کو آپ کو تھپڑ مارنے کی یا کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی اپنی انرجی سے اڑ جائے گا. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور میں ہمیں سب کچھ کور کر ہمارا بننا ہے نازیہ جس میں ہیلیم ہو, جس کو ایسے تھپکیاں لگانے کی ککس لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سو مچ. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. دیکھ لیا کہ خرم کی جو بات ہے ہم نے لگائی ہے کہ ہمیں فٹ بال نہیں بننا, کہ ہمیں ککس کی ضرورت ہو, ہمیں ہیلیم چاہیے تاکہ ہم بغیر کسی ککس کے اڑ سکیں. ذرا نہ ہو تو یہ بڑی ذریعے ساکی تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. یہ ہمارا تھیم ہے اس کافی میں سی او کا. تھینک یو خرم, بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. آپ سی او ٹوڈے ٹی وی پہ دیکھیں, اعجاز نثار خرم کے پیج پہ, مینیجر ٹوڈے, سی او ٹوڈے کے پیج پہ, سی او کلب کے پیج پہ دیکھیں. اور ہمارے سیٹرڈے کے جو سیشنز ہوتے ہیں ہفتے والے دن 3 سے 5, اس کو اٹینڈ کرنا نہ بھولیے گا. یہ فری آف کاسٹ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. یہ نئی نسل کے بچوں کی گائیڈنس جن کو بولا ڈائریکشن کے لیے ہے, مینٹورشپ کے لیے. تو آج کے نئی نسل کو یہ ڈائریکشن کے لیے بھی مینٹورشپ چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.